سورہ جمعہ مدنی دور کی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست ہے اور حکیم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں اور یہ چاروں صفات اگلی آیت کی تمہید کے طور پر بیان ہوئی ہیں۔ دیکھیے کس طرح سے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگیاں سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الملک، اللہ بادشاہ ہے، اور پھر یتلو علیہم آیاتہ، بادشاہ نے رسول بھیجا، اپنا نمائندہ بھیجا جو انہیں ان کے احکامات سناتا ہے۔ پھر القدوس، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے رسول اور اپنی تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کو بھی پاکیزہ بنائے۔ اس لیے اس کا رسول لوگوں کے عقائد کو، ان کے اعمال کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو خرابیوں سے پاک کر رہا ہے۔ قدوس کو ملائیے یزکیہم کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اور یہاں دوسری آیت میں دیکھیے یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور یہاں کتاب سے مراد شریعت اور قانون ہے۔ اور شریعت کب نافذ ہوتی ہے، قانون کب مؤثر ہوتا ہے؟ جب وہ ایسی اتھارٹی کی طرف سے ہو جو زبردست ہو، جو پکڑنے پر قدرت رکھتی ہو، جو زور رکھتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست ہے، اس نے یہ شریعت بھیجی، اور صرف بھیجی نہیں بلکہ اس کی تعلیم دی، اسے سکھایا۔ پھر وہ حکیم بھی ہے، اس لیے اس نے حکمت کی تعلیم دی، یعنی وہ اپنے رسول کے ذریعے سے جس قانون کی تعلیم دے رہا ہے وہ صرف اس کے زور اور اقتدار کا مظہر نہیں بلکہ یہ اس کی حکمت ہے، اور بندوں کی بھی دنیاوی اور اخروی فائدہ اسی میں ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا ہے۔ ماں کو کہتے ہیں، یعنی وہ بچہ جو صرف ماں ہی سے سیکھا ہوا ہو، یعنی ان پڑھ ہو، کسی انسٹیٹیوشن سے اس نے تعلیم نہ پائی ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا ہے، اور یہ آپ کا اعزاز ہے کہ آپ نے کسی انسان سے تعلیم نہیں لی بلکہ براہ راست اللہ نے علم سکھایا ہے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ کون نہیں ملا؟ میں نہیں ملی، آپ نہیں ملے، ہم سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ہے اور تعلیمات بھی، یعنی آپ صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ تمام امتوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے، قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے نام ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ عرب نہیں تھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا، جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ کس کی مثال ہے؟ بے عمل انسان کی مثال، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس کتابیں ہیں، جن کے پاس قرآن ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ سورہ اعراف میں کتے کی مثال دی کہ دین کا علم لیا اور خواہشوں میں پڑ گیا، اور یہاں گدھے کی مثال دی۔ گویا پتہ چلا جو عالم بے عمل ہو یا بد عمل ہو وہ عالم نہیں بلکہ گدھا ہوتا ہے، جو مفت میں اپنی پیٹھ پر کتابوں کا اور علم کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ان سے کہیے اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو۔
ولا یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہودی ہمیشہ سے جینے کی حرص اور زیادہ سے زیادہ مال کی تمنا میں ان کا یہ حال ہوا کہ ڈرپوک ہوئے، بزدل بنے، شیخیاں بکارنے میں شیر مگر مقابلے میں پیچھے۔ بنو نذیر کیسے اپنے گھر بار چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے مقابلہ نہیں کیا۔ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور خیبر والے بھی سب قلعے میں محصور ہوئے، جنگیں نہیں لڑیں۔ انہوں نے ہمیشہ مشرکوں کو تیار کر کے مقابلے پہ کھڑا کیا، خود سامنے نہیں آئے۔ انہیں جان بڑی پیاری ہے اور یہ جانتے ہیں کہ مریں گے تو سیدھا جہنم میں جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اس لیے موت کا شوق نہیں رکھتے، جینے کا شوق رکھتے ہیں۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، ان سے کہیے جس موت سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، تو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یہودی تو موت سے ڈرتے ہیں مگر مومن موت سے نہیں ڈرتے۔ مومن کا تو عقیدہ ہے کہ موت تو خود زندگی کی محافظ ہے۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ آج مٹی تلے دفن ہیں، لیکن آج کا مسلمان بھی موت سے ڈرنے لگ گیا، اور یہی وجہ ہے ساری ملتیں مل کر ٹوٹ پڑی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قریب ہے کہ ساری ملتوں والے ہر طرف سے تم پر چڑھائی کر دیں، جھپٹ پڑے، جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، مگر تمہاری حیثیت سیلاب کے ساتھ بہنے والے تنکوں اور پتوں اور جھاگ کسی ہوگی، اور تمہارے دشمنوں سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ اور جب پوچھا کہ وہن کیا ہے تو آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ مومن جینے کا حریص ہوتا ہے مگر دنیا کمانے کے لیے نہیں، نیکیاں جمع کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ محبوب سے ملاقات ہو تو اس سے پہلے اچھی سی تیاری ہو جائے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سبت کے مقابلے میں مسلمانوں کو جمعے کا دن عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ یہاں خبردار کر رہے ہیں کہ تم جمعے کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو جو یہودیوں نے ہفتے کے دن کے ساتھ کیا۔ جمعے کے دن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ دنوں میں سے بہترین دن کہ جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے، نیز قیامت بھی جمعے ہی کے دن قائم ہوگی۔ اور جو یہاں یہ فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو تو مراد ہے جمعے کی نماز کے لیے۔ دوڑنے سے مراد بھاگنا نہیں ہے، بلکہ دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اذان سن کر فوراً مسجد کی طرف جانے کی تیاری کرے۔ اور خرید و فروخت چھوڑ دو سے کیا مراد ہے کہ ہر دوسری مصروفیت چھوڑ کے بس نماز کی تیاری شروع کر دی جائے۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ممکن ہو صفائی اور طہارت کا اہتمام کرے، پھر تیل یا خوشبو لگائے، پھر چلے اور دو آدمیوں میں تفریق نہ کرے، یعنی دو آدمیوں کے درمیان گھس کر کھڑا نہ ہو، اور جتنی نماز اس کی قسمت میں لکھی ہے پڑھے، پھر جب امام تشریف لائے اور خطبہ شروع کرے تو خاموش رہے، تو اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے اجر کا باعث ہے سکون اور وقار کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن جنابت کے غسل کی طرح غسل کرے اور اول ساعت میں مسجد میں آ جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اتنا اجر ہے۔ اور دوسری ساعت میں مسجد میں جانے والا گائے کی قربانی کرنے والے کی مانند ہے، تیسری ساعت میں جانے والا بھیڑ کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، چوتھی ساعت میں جانے والا ایک مرغ اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے کی طرح ہے، اور پانچویں ساعت میں جانے والا
اللہ کی راہ میں انڈے کی قربانی دینے والے جیسا ہے۔ پھر جب امام آ جائے تو فرشتے اندراج والا دفتر لپیٹ کر خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بعد والوں کی حاضری نہیں لگتی۔ پیارے نبی نے فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے ضرور باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد زمین میں پھیل جانا اور رزق کی تلاش کی دوڑ دھوپ میں لگ جانا ضروری ہے، بلکہ یہ ارشاد اجازت کے معنی میں ہے۔ اللہ دنیا کے کام سے منع نہیں کرتا، صرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ترجیحات بدلو، پہلی ترجیح تمہاری نماز ہو اور پھر ہر کام کرتے وقت اللہ کو یاد رکھو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ان سے کہیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس رزق کے لالچ میں گاہک نپٹاتے رہتے ہو، اس رزق کی تو ساری کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ یہاں وہ واقعہ ہے کہ مدینہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ جمعے کی نماز کے وقت آیا اور انہوں نے ڈھول بجانے شروع کر دیے تاکہ لوگوں کو اس کی آمد کی اطلاع ہو جائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ لوگ یہ آوازیں سن کر بے چین ہو گئے اور اس وقت حالات یہ تھے کہ ضروریات زندگی بہت تھوڑی تھیں، لوگ مشکل میں تھے۔ ایسے میں انہیں فکر ہوئی کہ اگر نماز پڑھتے رہے تو کہیں وہ ساری چیزیں بک نہ جائیں، اور چونکہ بہت سے نئے مسلمان اسلام میں داخل ہو چکے تھے اس لیے وہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے، مگر مضبوط ایمان والے اکابر صحابہ موجود رہے۔ لیکن یہاں نام نہیں لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، کسی کا نام لے کر اسے پن پوائنٹ نہیں کیا کہ تم کیوں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مجموعی طور پر حکم دے دیا، مجموعی طور پر بات کر دی تاکہ لوگ خود سمجھ جائیں، اپنی غلطی کا ازالہ کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور لوگ چلے گئے کاروبار کے لیے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے تعلیم چھوڑ دی، خطبہ چھوڑا، نماز کو چھوڑا، اللہ کے دین کو چھوڑا اور کھیل تماشے کو ترجیح دی، اور اگر وہ تجارت بھی تھی بے شک کہ وہ ضرورت کی چیز تھی، پھر بھی دین کو ترجیح حاصل ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سبت کی طرح پورے دن کی حرمت قائم نہیں کی، لیکن یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ اتنے کم وقت کے لیے بھی ہم ہاتھ روک دینے پر رضامند نہیں ہوتے۔ جمعے کے لیے خصوصی اہتمام کیا جانا ضروری ہے۔ بچپن سے گھر میں جمعے کے اہتمام کی تربیت ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی ہفتے کے دن چھٹی کرتے ہیں، عیسائی اتوار کی چھٹی کرتے ہیں اور مسلمان انہی کی پیروی کریں۔ فطری طور پر اہتمام کے لیے چھٹی کا دن جمعہ ہی ہونا چاہیے تاکہ تمام بازار بند ہوتے، آداب جمعہ کا اہتمام ہوتا، جس میں غسل کر کے اجلے صاف کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر بر وقت مسجد پہنچا جائے۔ خطیب حضرات مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جمعے کے خطبے ارشاد فرمائیں، اور یہ کتنا اچھا موقع ہے۔ ہر ہفتے میں ایک دن ممبر و محراب سے قرآن کی تعلیم اور تربیت ہو، لوگوں کی اصلاح کا کام ہو، تو بگاڑ کیوں نہ دور ہو۔ اور اس خطبے کے لیے ہی تو نماز جمعہ کی رکعتیں 4 کی بجائے 2 رکھی گئی ہیں اور 2 رکعتوں کی جگہ خطبے کو دی گئی، جو 2 رکعتوں ہی کی طرح 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ خطبے کی بھی اور نماز کی، دونوں کی ایک ہی روح ہے، فرق اتنا ہے کہ نماز میں امام اور مقتدی سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور خطبے میں امام لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی تذکیر کرتا ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ ہفتے میں ایک دن چھٹی منائی جائے، لیکن اگر چھٹی ضروری ہو تو بہتر ہے کہ جمعے کے دن چھٹی کی جائے تاکہ جمعے کے آداب اور اس کا اہتمام کیا جا سکے۔ سورہ منافقون مدنی دور کی صورت ہے۔ اس صورت میں منافقین کے طرز عمل پر بات کی گئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے مسلمانوں میں منافق آستین کے سانپ کی طرح رہے ہیں۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو نقصان انہوں نے اسلام کو پہنچایا ہے وہ کافر بھی نہیں پہنچا سکے۔ اور سورہ منافقون یوں سمجھ لیجیے ایک ایکس رے ہے جو منافقوں کی بیماریوں کا پول کھولتا ہے اور اندر تک کا حال دکھا دیتا ہے۔
یہاں براہ راست مخاطب تو مدینہ کے منافق ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو تو اپنی فکر کرنی ہے کہ ہمارے اندر منافقت کی کوئی علامت تو نہیں پائی جاتی۔ ہم نے قرآن میں بہت ساری علامتیں پڑھی ہیں، ابھی پیچھے پڑھ کر آئے کہ تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، اور اس سے پہلے یہ بھی پڑھ چکے کہ وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو چٹی سمجھ کر کرتے ہیں، قسمیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، بڑھ کے مارتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، بھلی باتوں سے منع کرتے ہیں، جہاں فائدہ نظر آئے وہاں ڈھلک جاتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جب بے دین لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اور جب دین والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور احادیث میں بھی ہمیں منافقین کی علامتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں خلاف ورزی کرتے ہیں، امانت سونپی جائے تو خیانت کرتے ہیں، جب کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ تو آئیے اپنا احتساب کر لیں، کہیں ہمارے اندر تو کوئی ایسی نشانی نہیں پائی جاتی۔ اس دور کے منافق تو باجماعت نماز میں شریک ہوتے، روزے رکھتے، مال بھی پیش کرتے، حتیٰ کہ جہاد میں بھی شریک ہوتے، اور آج کل کے مسلمان باجماعت نماز تو کیا، گھر پر نماز پڑھنے سے بھی قاصر ہیں، مال بھی دین کے رستے میں مارے بھاندے خرچ کرتے ہیں، اور جہاد تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی لیے سر رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اپنے دور کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بے شک آج کل کے منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین سے بدتر ہیں۔ یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں جبکہ ابھی صحابی رسول خود زندہ ہیں، تو آج منافقت کس حد تک جا پہنچی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافق تو برے اعمال چھپ کر کرتے تھے، اب کھل کر کرتے ہیں، اور صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑ جیسا ایمان رکھتے تھے، پھر بھی نفاق سے ڈرتے رہتے، اور ہماری ایمانی صحت تو بے حد کمزور ہے، ہمیں تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمیں نفاق کی بیماری نہ لگ جائے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفاق سے مومن ڈرتا ہے جبکہ منافق اس سے بے خوف رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو بات اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ہے تو بجائے خود سچی، لیکن چونکہ ان کا اپنا عقیدہ وہ نہیں جسے وہ زبان سے ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے وہ اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش کیا، مگر حالت یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر لاحق ہوتا ہے کہ کہیں مجھے جھٹلا نہ دیا جائے۔ ہم باتیں تو بہت اچھی اچھی کرتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے عمل بھی ہماری باتوں کی گواہی دیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں اور دنیا کو بھی روکتے ہیں۔ عمل کی پونجی نہیں ہے تو قسموں سے ہی ایمان کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم العدو، یہ پکے دشمن ہیں۔ فاحذرہم، ان سے بچ کر رہو۔ قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ان پر۔ انا یؤفکون، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ سے آنے سے رکتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے یکساں ہے،
لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ عبداللہ بن ابی جب غزوہ احد میں 300 منافقوں کو لے کر الگ ہو گیا تو لوگوں کے اوپر یہ بات کھل گئی کہ یہ منافق ہے۔ اس کے بعد پھر جب پہلا جمعہ آیا تو یہ آ کر مسجد میں کھڑا ہوا، اور خطبے سے پہلے اس کی عادت تھی کہ کھڑا ہو کر آواز لگاتا کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات کو غور سے سنو۔ تو جب یہ کھڑا ہونے لگا تو لوگوں نے اس کو ڈانٹ کر پیچھے کر دیا کہ تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی، تو غصے سے باہر نکل گیا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ، استغفار کرو، لیکن اس نے کہا میں مغفرت کے لیے آپ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ تم نے کہا ایمان لاؤ، میں ایمان لے آیا، تم نے کہا زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ دی، تو اب تم کہتے ہو میں محمد کو سجدہ کروں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ یعنی مراد کیا تھی کہ اب میں ان کے آگے نہیں جھکوں گا۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ منافق کو نبی کی دعا بھی معاف نہیں کرا سکتی۔ یہ بڑا خوفناک اور لا علاج مرض ہے۔ ہاں، اس کا علاج صرف اور صرف توبۃ النصوح ہے، اور اس بیماری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو معافی نہیں مل سکتی۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، مگر یہ منافق نہیں سمجھتے۔ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لڑائی میں عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے سنا کہ اے انصار، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ ہیں ان کو خرچ کے لیے کچھ نہ دو، وہ خود ہی پیغمبر کو چھوڑ کر تتر بتر ہو جائیں گے، اور اگر ہم اس لڑائی سے لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والا، یعنی وہ اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا تھا، معاذ اللہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی کی یہ گفتگو اپنے چچا یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلوایا تو وہ قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے تو ایسا نہیں کہا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا اور اسے سچا سمجھا۔ مجھے اس بات کا اتنا دکھ ہوا جتنا کبھی کسی اور بات سے نہ ہوا تھا۔ میں گھر میں بیٹھ رہا، مجھے میرے چچا نے کہا ارے تو نے یہ کیا کیا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا، سورہ منافقون پڑھ کر سنائی اور فرمایا زید تجھے اللہ نے سچا کر دیا۔ اور عبداللہ بن ابی کو اس طرح کی ہرزہ سرائی کی کیا سزا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کا نفاق کا بھانڈا پھوڑ دیا اور اسے رسوا کیا، اور اس کا اپنا بیٹا جو سچے مومن تھے مدینہ کے دروازے پر تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ کی راہ روک کر کہنے لگے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ معزز ترین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ذلیل ترین تم ہو۔ کچھ دیر بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں بیٹا باپ کا رستہ روکے کھڑا تھا تو آپ نے عذراء کرم عبداللہ بن ابی کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی، تب جا کر بیٹے نے راستہ چھوڑا۔ دنیا سمجھتی ہے کہ اگر اسلام کی فنڈنگ بند کر دی جائے تو اسلام کا کام نہیں ہوگا، یہ لوگوں کی بھول ہے۔ اللہ اپنے کام کے لیے وسائل پیدا فرماتا ہے، لوگوں کو پیدا فرماتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا ٹیسٹ لیا ہے کہ ہم کتنا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ یہاں مال اور اولاد کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ نفاق میں عام طور پر انسان مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے، اور مال اور اولاد کی محبت بڑا سخت امتحان ہے۔ انسان مال بھی اولاد کی خاطر سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے، حالانکہ یہی مال اور اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔
وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قریب، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ کتنی اچھی خواہشیں ہیں، اللہ ہماری آج یہ خواہشیں کر دے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہو جانے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار غلبہ دین کے لیے خرچ کرنے کی صدا لگاتے ہیں، حالانکہ اللہ میرے اور آپ کے مال کا محتاج نہیں، وہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ ہمارا امتحان لیتے ہیں، ہمارا جذبہ دیکھتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم اس قدر حساس اور اتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ سیل لگی ہے آج ہی چلی جاؤں، کہیں اچھے پرنٹس ختم نہ ہو جائیں، لیکن نیکی کے سارے پلان ڈیلے کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے، اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ مہلت نہیں دیتا، اور اگر بالفرض اللہ مہلت دے بھی تو ساری زندگی کی عادتیں تھوڑی دیر میں نہیں بدلتی۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اس حالت میں صدقہ دو کہ تم تندرست ہو، تمہیں مال کی خواہش بھی ہو، محتاجی کا اندیشہ ہو، تمنگری کی طمع بھی ہو، ایسے عالم میں صدقہ دو، اور صدقہ دینے میں دیر نہ کرو کہ روح حلق تک پہنچ جائے اور تم کہنے لگو کہ اتنا مال فلاں کے لیے اور اتنا فلاں کو دے دو، اس وقت تو وہ مال فلاں کا ہو ہی چکا۔ سیدہ اسما رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مال کو نہ روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے 4 مرحلے بتائے ہیں، ایک وہ جب ہم نہیں تھے، پھر یہ دنیا کی زندگی، پھر عالم برزخ اور پھر قیامت۔ ان 4 مرحلوں میں سب سے مختصر ترین مرحلہ کون سا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی، جس کو ہم نے اتنا بڑا بنا دیا، اتنا اپنے اوپر حاوی کر لیا کہ وہ اتنی بڑی آخرت اس کے پیچھے چھپ گئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے۔ سورہ تغابن مدنی دور کی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اسی نے تمہیں پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بہت خوبصورت بنایا، اور ہم خواتین کڑتی رہتی ہیں کہ رنگ سانولا ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، قد چھوٹا ہے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، ہمیشہ نیگیٹو پہلو کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز بہترین بنائی، اس نے جو ڈیزائن بنایا اگر اس میں کوئی رد و بدل کر دیا جائے تو انسان بھیانک ہو جائے۔ اگر آنکھیں 3 ہوتی، ایک سر کے پیچھے ہوتی، استغفر اللہ، شکر ہے 2 ہی ہیں 3 نہیں۔ ہاتھ کی انگلیاں 6 یا 7 ہوتی، ہرگز نہیں۔ بازو بھی ٹانگوں جتنے لمبے ہوتے تاکہ اچک اچک کر بتی جلانی بجھانی نہ پڑتی، کبھی نہیں۔ غرض اللہ نے واقعتاً ہماری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی۔ اللہ ہماری سیرت اور اخلاق اور کردار کو بھی بہترین کر دے، اور اپنی صورت پر کہیے الحمدللہ، آج کے بعد شکوہ نہیں کرنا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے دل میں کیا کیفیت ہے، کیا ارادے ہیں، کیا حالات ہیں، مطمئن ہیں، خوش ہیں یا نیکیوں کے ارادے بنا رہے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اور اگر اس سے برعکس ہے، ختم ہونے کا انتظار ہے، تھکاوٹ ہے، اکتاہٹ ہے معاذ اللہ،
تو بھی وہ واقف ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا؟ فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے۔ فقالوا ابشر یہدوننا، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا وتولوا واستغنى اللہ، اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل بلا وربی، ان سے کہیے نہیں میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کیسا انداز ہے کہ جو کر رہے ہو اللہ جانتا ہے، اپنی اصلاح کر لو۔ یہاں نور سے مراد قرآن ہے، اللہ اس قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن روشنی ہے، جس طرح روشنی خود نمایاں ہوتی ہے اور ارد گرد کی بھی تمام چیزوں کو نمایاں کر دیتی ہے، اسی طرح قرآن ایسا چراغ ہے جس کا برحق ہونا بذات خود روشن ہے، اور اس کی روشنی میں انسان ہر مسئلہ سمجھ سکتا ہے، ہر وہ مسئلہ جسے وہ اپنے علم کے ذرائع یا عقل سے نہیں سمجھ سکتا۔ یہ کتاب تو ہمیں صراط مستقیم پر ہر لمحے تھامتی ہے، روشنی دیتی ہے، بھٹکنے نہیں دیتی۔ اللہ ہمیں علم سیکھنے کا شوق لگا دے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے روز وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ان آیات میں قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا گیا۔ تغابن کا کیا مطلب ہے؟ کوئی جیتا کوئی ہارا، اور دنیا میں تو تغابن ہوتا ہی رہتا ہے، اصل تغابن قیامت کے روز ہوگا، وہاں پتہ چلے گا کہ اصل میں دھوکہ کس نے کھایا اور ہوشیار کون نکلا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے اس دنیا ہی میں معاف کروا لے، اس لیے کہ وہاں یعنی میدان محشر میں اس کے پاس نہ دینار ہوں گے نہ درہم، اور اس کی نیکیاں لے کر اس کے بھائی کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے یعنی اس مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ کیسا گھاٹا ہے، کیسا نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال و اسباب۔ آپ نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ سب لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کی کچھ نیکیاں اس صاحب حق کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے ختم ہوئیں تو ان لوگوں کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے اصل میں گھاٹا۔ اپنی طرف سے یہاں سے بہت ساری نیکیاں لے کر گئے اور وہاں پتہ چلا کہ ہمارے اپنے ہی کچھ اعمال کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ
کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اگر تم عفو و درگزر سے کام لو، وَتَغْفِرُوا اور معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض دشمن ہیں، سب دشمن نہیں ہیں۔ اس کا کیا پتہ چلا کہ جو دین سے روکتے ہیں وہ دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ اور یہ نہیں کہا کہ انہیں کاٹ کر پھینک دو، درگزر کا معاملہ کرو، اگنور کرو، پرواہ نہ کرو، ان کے کہنے پہ نہ چلو۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے۔ اللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ کیا پیغام ہے کہ اولاد کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد نہ کر لو، کبھی اپنے دل میں اس حد تک ان کی محبت نہ بھرنے دو کہ اس دین کے رستے میں حائل ہو جائے ان کی محبت۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے مال خرچ کرو، تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ مال کی محبت اگر دل میں رہ گئی اور قرآن پڑھ کر گزر گئے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ دین پر لگائیں گے تو اپنی ہی نسلوں کا مستقبل محفوظ بنائیں گے، اور جب بھی نیکی کے کام میں حصہ ڈالیں تو کہیں میں تو انویسٹمنٹ کر رہی ہوں، اور کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ جو خزانوں کا مالک ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو ایسے کو قرض دے جو نہ تو ظالم ہے نہ مفلس اور نہ نادہندہ۔ سورہ طلاق مدنی دور کی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، زمانہ عدت میں نہ تم انہیں گھروں سے نکالو، وَلَا يَخْرُجْنَ، اور نہ وہ خود نکلے، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر وہ اپنی عدت کے مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والوں گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہی کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ واللائی لم یحضن، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ يَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کرتا ہے۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور ان کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی بھی کچھ جگہ تمہیں میسر ہو انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو۔ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ مکلف نہیں کرتا۔ سيجعل الله بعد عسر يسرا، بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخی بھی عطا فرما دے۔ دین جو ہمیں طلاق کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے اس میں کچھ چیزیں اس طرح سے ہیں کہ طلاق دینا ہو تو عدت کے لیے طلاق دی جائے، یعنی بیک وقت 3 طلاقیں دے کر ہمیشہ کے لیے علیحدگی نہ کر لی جائے، بلکہ میکسیمم 1 طلاق یا زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دے کر عدت تک انتظار کیا جائے، اور اس مدت میں ہر وقت رجوع کا موقع باقی رہے۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ عورت شوہر کے گھر میں ہی رہے، اور اگر عدت ختم بھی ہو جائے تو اس کے بعد میاں بیوی جہاں چاہیں شادی کر سکتے ہیں، طلاق ہو جائے گی۔ عورت بھی جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر سابقہ میاں بیوی آپس میں رشتہ رکھنا چاہیں تو از سر نو نکاح کر کے دوبارہ رشتہ جوڑ سکتے ہیں۔ صحابہ یہ بات پسند کرتے تھے کہ میاں بیوی صرف 1 طلاق دے اور اس کو چھوڑے رکھے یہاں تک کہ اسے 3 حیض آ جائیں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اس میں امکان ہے کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور زوجین باہم ملنے کا فیصلہ کر لیں، اور نہ بھی فیصلہ کریں اور عدت ختم ہوتے ہی ان کی جدائی تو ہو جائے گی، لیکن پھر کسی وقت دوبارہ ملنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ طلاق ایسی چیز ہے کہ اگر مذاق میں بھی دی جائے تو یہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی گولی مارے اور کہے میں نے تو مذاق میں ماری تھی، گولی تو لگ جائے گی، بالکل اسی طرح طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور انہیں بری طرح سزا دی۔ عذابًا نُكْرًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا عذاب جن کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو،
قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے، قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند، یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے، یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ سورہ تحریم مدنی دور کی صورت ہے اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد آئندہ استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، اور بات یہ تھی کہ شہد آپ کو بہت پسند تھا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں شہد آیا ہوا تھا تو آپ ذرا وہاں زیادہ دیر بیٹھنے لگے اور شہد کا شربت وہاں نوش فرماتے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہم نے مل کر یہ طے کیا کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، یہ ایک پھول ہے جس سے شہد کی مکھی رس چوس لے تو اس کی بسان شہد میں آ جاتی ہے، اور آپ طبعاً نہایت نفاست پسند تھے، ازواج مطہرات کے بار بار کہنے پر آپ نے قسم کھا لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند وہ تھا کہ ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا بہت دور تک اس کے نتائج ہوتے، صحابہ تو آپ کا لمحہ لمحہ دیکھ کر نقل فرماتے تھے، آپ کا ہر عمل ان کے لیے قانون اور حجت تھا، لہٰذا اللہ کے حلال کردہ کو حرام کر لینا یہ تو ایک ضابطے کا ٹوٹنا تھا، اس لیے اللہ نے فوری درستگی فرما دی تاکہ امت پر یہ بات واضح ہو جائے کہ حلال اور حرام اللہ کی جانب سے قطعی طور پر طے شدہ ہے جس میں نبی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں ضمناً آپ یہ بھی دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے جذبات کا کس قدر خیال رکھتے، ان کی خواہشات کا، ان کی خوشی کا کتنا احساس کرتے، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہی علیم و حکیم ہے۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی تھی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا، عرف بعدہ وأعرض عن بعد، اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ فلما نبأها به قالت من انبأك هذا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا کہ آپ کو اس کی کس نے خبر دی، قال نبأنی العلیم الخبیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے۔ یہاں کون سا راز ہے، اس راز کے بیان کرنے ہی پر تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اور اب ہم چلے پوچھنے کہ وہ راز کیا تھا، اور اسلام کی تربیت یہی ہے کہ غیر ضروری سوال نہ پوچھے جائیں، راز ٹٹولنا، کسی کی زندگی میں تانگ جھانک کرنا، یہ غیر اسلامی رویہ ہے، اور عورتیں عام طور پر پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں، خاص طور پر جب کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی تو یہ جملہ ساتھ لگا کر ہم یہ بات آگے ضرور بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ بات میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں، لیکن اس سے ہوتا کیا ہے، گھروں میں مسائل بنتے ہیں،
اور پھر وہ شخص جو کسی اہم عہدے پر فائز ہو تو کسی کے پاس اس عہدے کے راز پہنچ جائیں تو یہ ریاست کے لیے خطرے کی بات ہو سکتی ہے، تو اس میں بہت محتاط رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ، بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا کرے جو تم سے بہتر ہوں۔ مسلمات مؤمنات، سچی مسلمان، با ایمان، قانتات اطاعت گزار، تائبات توبہ گزار، عابدات عبادت گزار۔ کیسی کیسی پیاری صفات یہاں بتائی جا رہی ہیں مومنہ بیوی کے لیے کہ مومن عورت موڈ کی غلام نہیں ہوتی، اللہ کی غلام ہوتی ہے۔ سائحات سیبات و ابکارا، اور روزے دار، خواہ شوہر دیدہ ہو یا باکرا۔ آپ دیکھیے ساری کوالٹیز کا پہلے تذکرہ کیا اور آخر میں کنواری ہو یا بیوہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، اصل فرق کس سے پڑتا ہے؟ اخلاق اور کردار سے۔ بیویوں کو بھی چاہیے کہ نیک شوہروں کی قدر کریں اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی نیک بیویوں کی قدر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جس پر نہایت تنخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان والوں کو بھی آگ سے خطرہ ہے، اور دنیا میں تو ہم کسی غیر کو بھی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے، جہنم میں اپنی اولاد کو جلتا کیسے دیکھیں گے؟ جلے ہوئے مریض کا ذرا تصور تو کیجئے، پورا جسم جھلسا ہوا، کیسی درد اور کیسی تکلیف، کوئی چیز سکون نہیں دیتی، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نہیں بھڑکائی بلکہ پتھروں کے لیے، اور پتھر دلوں کے لیے بھڑکائی ہے۔ یہاں پہلے اپنا ذکر ہے، خود نیک بنے، اس کے بعد بچوں کا ذکر ہے، اہل خانہ کا ذکر ہے۔ ہم خود نیک بنیں گے تو از خود بچوں کے لیے رول ماڈل سامنے ہوگا۔ جلد یا بدیر وہ صفات اپناتے ہیں جو والدین کی ہوتی ہیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ خود صالح بن جائیں اور اہل و عیال کی فکر نہ کریں، وہ جو چاہے کرتے پھریں، اور اہل ایمان کو ان کی بدعمالیوں کی پرواہ نہ ہو۔ ہم پر صرف اپنی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی بلکہ اولاد کی ذمہ داری، اہل خانہ کی ذمہ داری بھی ڈالی گئی ہے، اصلاح کی، تربیت کی۔ صرف ان کے کھانے پینے اور کپڑے اور پہننے اوڑھنے اور ان کی خواہشیں پوری کرنے کی فکر نہ ہو، تربیت کی فکر بھی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے تربیت کیا کرتے تھے؟ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈال لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھو تھو، تاکہ وہ بچہ اس کھجور کو پھینک دے۔ پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہم صدقے کی چیز نہیں کھاتے؟ سیدنا عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں بچہ ہی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھا۔ میرا ہاتھ کھانا کھاتے وقت برتن میں گھومتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس آگ کا ایندھن تو انسان اور پتھر ہوں گے، آدمی بھی اس میں جلیں گے اور پتھر بھی جلیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک زوردار آواز آئی۔ آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کیسی آواز ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے
جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، وہ مسلسل آگ میں گرتا رہا۔ اس وقت وہ پتھر جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ کس قدر گہری دوزخ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافروں آج معذرتیں پیش نہ کرو۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسا تم عمل کر رہے تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی صدا لگا رہے ہیں، مگر کون سی توبہ؟ ایسی توبہ نہیں کہ جو بس تسبیح کے دانے گھومتے چلے جائیں اور دل میں کوئی احساس شرمندگی نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک بدو کو جلدی جلدی توبہ اور استغفار کے الفاظ زبان سے ادا کرتے سنا تو فرمایا یہ توبۃ الکذابین ہے۔ اس نے پوچھا پھر صحیح توبہ کیا ہے؟ تو فرمایا اس کے ساتھ 6 چیزیں ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر نادم ہو، اپنے جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان کو ادا کر، جن کا حق مارا ہے انہیں واپس کر، جنہیں تکلیف پہنچائی ہے ان سے معافی مانگ، اور آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ اس گناہ کا اعادہ نہیں کرے گا، اور پھر اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے جس طرح تو نے اب تک اسے نافرمانی کا خوگر بنائے رکھا۔ یہ ہے اصل میں توبہ۔ معاف کرنے والا صدا لگا رہا ہے اور جنہیں معافی چاہیے انہیں پرواہ نہیں۔ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ اللہ ہمیں اپنی طرف پلٹنے والا بنا دے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کے خواہش مند تھے۔ پھر قیامت میں مومنوں کے لیے نور کا تذکرہ ہے، اور یہ نور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اس وقت عطا کریں گے جب میدان محشر میں لوگوں کے اعمال کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور انہیں جنت میں داخلے کا ٹکٹ مل گیا ہوگا، اور جنت کے راستے میں تاریکی ہوگی، پل صراط بھی عبور کرنا ہوگا، اور اہل ایمان اپنے اس نور کی روشنی میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ منافق بھی ان کے ساتھ چل پڑیں گے، لیکن ان کا اپنا نور یا تو ہوگا نہیں، اور اگر ہوگا تو بہت تھوڑا ہوگا جو بڑی جلدی بجھ جائے گا۔ انہیں دیکھ کر اہل ایمان کو یہ ڈر لاحق ہو جائے گا کہ کہیں ان کا نور بھی راستے میں ہی نہ بجھ جائے، اس لیے وہ اللہ سے دعا کریں گے، پروردگار جنت میں پہنچنے تک ہمارا یہ نور برقرار رکھنا، اور ہم سے جو گناہ ہوئے، جو کوتاہیاں ہوئیں، پروردگار تو معاف فرما دے۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کفر سے نرمی نہ برتی جائے۔ کفر سے نرمی برتنا تو ایسے ہی ہے جیسے سانپ کو دودھ پلانا، اور منافق سے صرف نظر کرنا اسے یوں سمجھ لیجئے کہ طاعون کا چوہا محبت سے پالا جائے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، فخانتاہما، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے،
ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ تو اطاعت گزار لوگوں میں سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ کیا، جنہوں نے شوہروں کا ساتھ نہیں دیا، دین کے معاملے میں ان کا اتباع نہیں کیا، اپنے خاندان اور برادری کے طور طریقے نہ چھوڑے، انہی پر جمی رہیں، تو دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ آخرت کے لیے نبی شوہر بھی اللہ کے حضور انہیں بچا نہ سکے، ایک غرق ہونے کے عذاب میں پکڑی گئی، دوسرے نشان زدہ پتھر جو اس کے نام کے ساتھ تھا کھا کر ہلاک ہو گئی، ہولناک عذاب کا نوالا بنی۔ تو ہم سوچ لیں کہ نبی شوہر نہ بچا سکے تو اور کون بچائے گا۔ دوسری دو مثالیں حضرت آسیہ زوجہ فرعون اور حضرت مریم علیہ السلام کی ہیں۔ فرعون جیسا ظالم، جابر اور کافر شوہر بھی حضرت آسیہ سے ان کی جنت نہ لے سکا، اور کیسا ایمان ہے، حضرت آسیہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں اور شوہر جہنم کے لیڈروں میں سے ہوا۔ یہ تو وہی مثال ہے کہ تلخ سمندر کے بیچ میں پانی کا میٹھا چشمہ، جس پر سمندر کی تلخی اثر انداز نہیں ہوتی، اور حضرت آسیہ کا ایمان ہمیں مشکل میں ڈال گیا، کوئی راہ فرار نہیں۔ اگر ہم نے دین پر نہ چلنے کے لیے شوہر کا بہانہ بنایا تو کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا شوہر کیا فرعون سے زیادہ ظالم اور جابر اور کافر تھا؟ اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، ان کی اطاعت گزاری میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل ہیں۔ کس قدر مشکل ترین آزمائش میں گزاری گئیں لیکن ایمان پر ثابت قدم رہیں، پاکیزگی کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل ہیں، بڑی عمر کی خاتون ہیں، کامیابی کا دور نہیں دیکھا، دین اسلام کو اپنے مال سے سپورٹ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کم عمری میں بیوہ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لگ بھگ 40 سال تک اسلام پھیلاتی رہیں، تعلیم دیتی رہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واری ہیں، حیا کی کس طرح سے حفاظت کرتی ہیں، کس طرح سے اللہ کی آزمائش پہ پورا اترتی ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا شوہر کافر ظالم، لیکن خود حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کیا مقام ہے ان کا، قرآن میں ان کا ذکر آ گیا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کی خدمت کرتی ہیں، گھر کے کام کاج خود کرتی ہیں۔ یہ سب خواتین میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہیں۔ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل نہیں، اللہ نے گویا انعام یافتہ خواتین کی فہرست میرے اور آپ کے سامنے رکھ دی کہ دعا مانگتی ہو نا صراط الذین انعمت علیہم، کہ مجھے ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو یہ ہے رستہ میرے اور آپ کے لیے، یہ ہیں پاکیزہ ہستیاں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنتوں کو پالے۔ الحمدللہ یہاں ہمارا آج کا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ سے معافی کی درخواست کے ساتھ کہ پروردگار ہم سے جو کوتاہی بھی ہوئی ہو قرآن پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے اور سنانے میں، اے اللہ تو معاف فرما دے، ہماری محنتوں کو قبول فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں قرآن کی برکتوں سے محروم نہ کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔